بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب احباب کو کھریاں کے اس لائیو سیشن میں خوش آمدید۔ اور آج کی جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان جو تقرری ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ گو کہ یہ اس کا جو امپلیمنٹیشن وہ تو 17 سپٹمبر کو ہوگا، لیکن اتنا عرصہ پہلے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جانا، پھر اس پہ پہلے اس کی منظوری جو ہے وہ جو عمران نیازی کا خاص چیلا بیٹھا ہوا ہے ایوان صدر میں صدر عارف الوی، اس سے منظوری ہو جانا، اور پھر وزارت قانون نے فوری طور پہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے، بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ اب جو سپریم کورٹ میں جو ہتھوڑا گروپ ہے اس کے جو نئے لوگ شامل ہوئے تھے اس میں، جو ابھی اس گینگ کا باقاعدہ اس طرح کے حصہ نہیں تھے، مجبوراً حصہ تھے کہ بھائی چونکہ عمر عطا بندیال چیف جسٹس ہے تو ظاہر ہے اس سے بنا کے رکھنی ہے، وہی ہمیں پرموٹ کر کے لایا ہے سپریم کورٹ میں۔ تو اب ان کو بڑا اچھا میسج چلا گیا ہے کہ دیہڑے رہ گئے 4، تو پھر یہ جو عمر عطا بندیال ہے یہ اپنی ٹینڈ پھوڑی سمیٹے گا اور اپنی ساسو ماں کے ڈیرے پہ جا کے جو ہے چین کی بانسری بجائے گا۔ تو یہ بڑا اچھا میسج دیا گیا ہے کہ بھائی یہ سارا روڈ میپ کلیئر ہے، اس میں اب کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے۔ 17 سپٹمبر کو پاکستان کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، وہی قاضی فائز عیسیٰ جس سے کہ عمران نیازی آپ کو پتہ ہے وہ اسی طرح جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہاں گلیل کو ڈرتا ہے۔ پہلے اس کو خوف تھا جنرل عاصم منیر کا کہ یہ نہ بنے کسی طرح آرمی چیف، کیونکہ یہ اس کو پتا تھا کہ یہ آئے گا تو میری ٹبری جو ہے وہ ٹائٹ کرے گا، تو وہ بھی اس کے خلاف چلا گیا۔ اب اگلا مرحلہ یہ تھا، اس پہ بھی اس نے بڑی کوشش کی تھی اپنی، جب یہ آپ کو پتا ہے وزیر اعظم تھا، ریفرنس دائر کیے جھوٹے سچے، پوری کوشش کی انہوں نے کہ کسی طرح جو ہے قاضی صاحب کو نکرے لگایا جائے، لیکن قاضی صاحب بچ گئے۔ پھر ایف بی آر سے تحقیقات کروائیں، اور اس کے بعد پھر آخری چال جو انہوں نے چلی وہ کیوریٹو ریفرنس جو تھا، وہ ایک نیا انہوں نے ڈرامہ کریٹ کیا، وہ جو فاروق نسیم اس نے، کہ وہ انڈیا میں یہ کانسیپٹ ہے، پاکستان میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں، لیکن صرف اس انڈین کانسیپٹ کو یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا کہ بھائی وہ ریفرنس تو نہیں ہو سکا، تو ایک کیوریٹو ریفرنس جو ہے وہ کیا جائے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف۔ تو وہ ریفرنس جو ہے وہ اس کے بارے میں حکومت کہہ چکی تھی کہ بھائی اس کو واپس کیا جائے، اب ہم اس پہ مزید کارروائی نہیں چاہتے، لیکن عمر عطا بندیال اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا فیصلہ محفوظ کر کے۔ یہ اس نے اپنے پاس ایک ہتھیار رکھا ہوا تھا کہ بھائی میں نے جو ہے جاتے جو ہے قاضی صاحب کے اوپر جو ہے یہ والا وار کرنا ہے، اب وہ وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ تو اب حکومت نے جو ہے اس کی جو پیش بندی کر دی ہے، تو اب اس کے لیے جو ہے یہ ممکن نہیں رہا کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہے وہ والا ہتھیار جو ہے وہ استعمال کر سکے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ کی یہ اس جو اپوائنٹمنٹ ہے، اس سے جو بندیال کا جو گروپ ہے، اب وہ سمجھ لیں وہ بھی اسی طرح تتر بتر ہو جائے گا جس طرح عمران نیازی کی جو پی ٹی آئی تتر بتر ہے ان دنوں، کہ بھائی 9 مئی کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد اس کے چیلے جو ہیں اس کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ سمجھ لیں کہ آج جو ہے یہ عمر عطا بندیال کا 9 مئی ہو گیا۔ اس نوٹیفیکیشن کے بعد جو 3 جج ہیں اس کے جو یہ ایک اہم خیال ٹولہ ہے، منیب اور اعجاز الحسن، اور یہ تو ظاہر ہے اکٹھے رہیں گے، لیکن وہ جو نئے لوگ آئے تھے کراچی سے پروموٹ کر کے لائے، لاہور سے لے کر آئے، تو ان میں سے جو ہیں کم از کم 2 لوگ جو ہیں وہ اب اس کو چھوڑ جائیں گے۔ اب انہیں پتہ چل گیا کہ بھائی ان کے جو ہے اب دن تھوڑے رہ گئے، تو اس لیے بہتر ہے کہ اب چونکہ قاضی فائز عیسیٰ از کمنگ، تو اگر اب ہم نے سپریم کورٹ میں رہنا ہے تو پھر بندے کا پتر بن کے رہنا ہے، نہ کہ بندیال دا پتر بن کے تھوڑا چلانا ہے۔ تو یہ اس سے ایک اچھا فائدہ یہ ہوگا کہ اب یہ جو کیسز کریں گے تو ان کے لیے اس طرح کی جو منمانی کرنی ہے وہ اب مشکل ہو جائے گی، خاص کر جب ان ججز کو یہ اپنے ساتھ بٹھائیں گے۔ اور وہ جو اسی طرح وہ جو کیوریٹو ریفرنسز میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اس نے قاضی صاحب کے خلاف جو ہے وہ ایک ہتھیار کے طور پہ سنبھال کر رکھا ہوا تھا، کیونکہ اس میں یہ ایک شرارت کر سکتا تھا۔ اگر یہ کہتا کہ ہاں بھائی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تو پھر نئے سرے سے جوڈیشل وہ جو کاؤنسل ہے اس میں کارروائی ہوتی، اور جوڈیشل کاؤنسل میں ان کی اکثریت تھی اس وقت، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ جو تھے وہ چونکہ ان کے خلاف کارروائی ہونی تھی تو وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتے تھے، تو ان کی جو ہے اس میں میجورٹی ہو جانی تھی اور یہ ان کے خلاف کارروائی کر سکتا تھا۔
تو یہ والا کیس جو ہے وہ بھی اب ختم. اب بندیال جو ہے وہ جو اس نے ججمنٹ سنبھال کے رکھی ہوئی ہے نا، تو وہ اب اس کو اسی طرح اس کا بنائے بتی اور اپنے گھر لے جائے، اپنی ساسو ماں کے گھر لے جائے. اب یہ اس کی مرضی ہے. اب بندیال آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے اس نے کہا تھا کہ لاہور میں ایک خطاب کرتے ہوئے کہ جی وہ ایک ہمارے جسٹس کارنیلیس تھے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی جب ریٹائرمنٹ آنے لگی تو اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی گھر چلے گئے استعفیٰ دے کے. ان کا مقصد یہ تھا کہ بھائی جو دوسرا میرے بعد والا ہے اس کو موقع مل جائے چیف جسٹس بننے کا، تو میں بھی ہو سکتا ہے اس طرح کروں. تو اب یہ اپنے اسی شکنجے میں پھنس گیا ہے. تقرری ہو چکی ہے، نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے. اب اس کے لیے آگے ویسے بھی چھٹیاں آ رہی ہیں سپریم کورٹ کی اب، تو اس کے لیے اب یہ چاہے تو جسٹس کارنیلیس بننے کا اگر اس کو شوق ہے تو یہ جلدی گھر جا سکتا ہے. لیکن یہ ایسا کرے گا نہیں، یہ تو ایسے ہی اس نے بس جس طرح عمران نیازی بونگیاں مارتا رہتا ہے کہ بھائی اپنے ہوائی فائر کرتے رہو، ہو سکتا ہے کوئی تکا لگ ہی جائے. تو یہ ایسا نہیں کرے گا، یہ تو آخری دن تک جو ہے اپنی کرسی سے چمٹا رہے گا. اب جو اصل چیز جس کو میں نے آپ سے کہا تھا، آپ نے ہیڈنگ بھی دیکھی ہوگی کہ اس نے نا ایک بڑی گیم کی ہے. اب اس نوٹیفیکیشن سے پہلے اس نے یہ ساری پلاننگ کی ہوئی تھی. یہ تو خیر اس کے تو علم میں بھی نہیں تھا کہ یہ اس طرح ہوگا. حکومت نے جس طرح پہلے ایک خاموشی سے قانون سازی کر لی تھی، یہ اسی قسم کا کام ہے. ایون وہ جو اس کا عارف الوی ان کا جو قریبی ہے، اس نے بھی ان کو ہوا نہیں لگنے دی، اور اس نے بغیر کوئی اس میں جو ہے رکاوٹ ڈالے، ورنہ وہ کہہ سکتا تھا کہ بھائی پہلے کیوریٹیو ریفرنس کا جو ہے وہ کلیئر کریں. اس میں اعتراض ہی کرنا تھا نا اس نے. جس طرح پہلے حکومت کی قانون سازی پہ آپ کو پتا ہے کہ ہر بار وہ مہنگیاں ڈالتا تھا، اور پھر حکومت کو پھر جوائنٹ سیشن میں قانون پاس کرنا پڑتا تھا، پھر جا کے کہیں جو ہے حکومت اپنی اس قانون سازی میں کامیاب ہوتی تھی، اور پھر آگے جو ہے عمر عطا بندیال بیٹھا ہوتا تھا. لیکن یہاں پہ ایک پچھلے قانون کے حوالے سے عارف الوی نے جو ہے وہ کوئی جو ہے مہنگی نہیں ڈالی، اور ایک اس حوالے سے کہ فوری طور پہ ابھی حالانکہ کتنے مہینے ہیں، ابھی 17 سپٹمبر کو یہ عمل درآمد ہونا ہے اس نوٹیفیکیشن پہ، لیکن اس نے آج ہی اس کی منظوری دے دی ہے. تو خیر اب میں بات یہ کر رہا کہ اس نے جو چال چلی ہے، اب آپ دیکھیں کئی مہینے ہو گئے عمر عطا بندیال نے جتنے بھی بینچ بنائے ہیں اس میں کبھی قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کو شامل نہیں کیا، خاص کر جتنے جو آئینی جو ہے اصلاحات کے حوالے سے یا جس میں کوئی آئین کی انٹرپریٹیشن ہوتی تھی، تو یہ کبھی بھی قاضی صاحب کو اس میں نہیں بٹھاتا تھا کہ اس کو پتا تھا کہ انہوں نے اپنا جو انڈیپینڈنٹ مائنڈ ہے وہ اپلائی کرنا ہے اور ان کے لیے مشکل پیدا ہوگی. حالانکہ وہ سب سے سینئر جج تھے، ان کا حق تھا کہ ان کو بھی بٹھایا جاتا، لیکن اس نے کبھی ان کو نہیں بٹھایا، ہمیشہ ان کو جو ہے وہ کوئی ایڈمنسٹریشن کی ڈیوٹیز میں لگائے رکھا. لیکن اس نے ایک بینچ اب بنایا ہے کہ بھائی وہ جو فوجی عدالتیں، تو اس نے جو فوجی عدالتوں میں جو سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستیں وہ بھی انہوں نے خود ہی اکٹھی کی ہیں، عمران نیازی اور پھر اعتزاز حسین اور پھر وہ ایک سابقہ چیف جسٹس ہیں، تو یہ سارے ان کے اپنے ہی لوگ ہیں، کھوسا صاحب بھی. تو انہوں نے اس پہ فوری طور پہ جو ہے اس کو فکس کیا ہے، اور اس پہ ہیئرنگ بھی کل اس کی ہیئرنگ بھی ہوگی. اس کا بینچ بڑا جو ہے اس نے بڑا ٹرکی جو ہے وہ بینچ بنایا. بینچ کے اندر جو اس نے لوگ شامل کیے ہیں، اب ان کے نام آپ دیکھیں گے، حالانکہ یہ بڑا بینچ نہیں بناتا تھا، اس میں اس نے 9 رکنی جو ہے لارجر بینچ بنایا. اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی لے لیا ہے، اور جسٹس سردار طارق مسعود بھی اس میں شامل ہیں، جسٹس منصور علی شاہ ہیں، اور جسٹس یحییٰ آفریدی. تو یہ جو 4 ہیں یہ تو وہ ہیں نا جو اس کے جو ہم خیال گروپ میں نہیں ہیں، جس کا ان کو پتا ہوتا ہے کہ جس بھی مقدمے بینچ میں یہ ان کو شامل کرے گا تو وہ انگوٹھا نہیں لگائیں گے، وہ قانون کے مطابق، شہادت کے مطابق جو ہے آئین کے انٹرپریٹیشن کریں گے اور اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. یہ جو اس کے باقی جو گروپ ہے وہ تو جو اس نے کہنا ہے، اس نے کہنا ہے کہاں چٹا ہے، تو وہ پیچھے جو 7-8 کا گروپ ہے انہیں سارے نے کہہ دینا کہاں چٹا ہے. ان کو کوئی اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کہاں جڑا ہو اس ویلے قومی سپریم کورٹ بیٹھے ہے، تو انہوں نے وہی فیصلہ دینا جو کہ عمر عطا بندیال نے دینا. اس لیے یہ کبھی بھی جو یہ جن 4 ججز کے میں نے آپ کے سامنے نام لیے ان کو شامل نہیں کرتا تھا. تو اب جو اس نے بینچ بنایا ہے فوجی عدالتوں کے خلاف، تو اس میں اس نے 5 تو اپنے لوگ لیے ہیں. تو ظاہر ہے جو پہلی ایکویشن ہوتی تھی کہ پتہ لگ جاتا تھا بھائی کہ اتنے ججز کے ہیں اور کتنے مخالف ہیں تو فیصلہ کیا آئے گا. تو اس میں 5-4 کی جو ہے ایکویشن ہے. 5 عمر عطا بندیال کے ہم خیال ججز ہیں، اور 4 وہ ہیں جو ہمیشہ اس کے ہاں میں ہاں نہیں ملاتے، آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہیں. لیکن یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ اب یہ 9 کے 9 اس کے حق میں چلے جائیں گے. اس نے مطلب جو چکر چلا ہے نا کہ اس کو پتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے یا سردار طارق مسعود ہو گئے، جسٹس منصور علی شاہ یا آفریدی، سارے باصول لوگ ہیں، یہ ڈنڈی نہیں مارتے، یہ
جو مقدمہ آتا ہے اس کے سارے شواہد دیکھ کے اور آئین کے مطابق اس کا فیصلہ کرتے ہیں. تو ظاہر فوجی عدالت کے حق میں کوئی بھی باشعور اور جو آئین کے حوالے پہ کی پاسداری کرنے والا جسٹس جو ہے، کوئی عام شہری بھی وہ اس کی حمایت نہیں کر سکتا. تو اس نے اس کو پتا تھا کہ یہ 4 ووٹ جو ہیں یہ بھی میرے حق میں، تو یہ 9 فیصلہ جو ہے 9-0 سے ہو سکتا ہے. تو اس نے یہ چلاکی کر کے قاضی فائز عیسیٰ کو بھی شامل کر لیا ہے اور ان باقی 3 ججز جو جسٹسز ہیں ہمارے ان کو بھی شامل کیا ہے. اور کل اس کیس کی جو ہے 11 بجے سماعت بھی رکھ لی. اب ان کو یہ خوف ہے کہ بھئی اگر عدالتوں میں چلا گیا، فوجی عدالتوں میں کیس چلا گیا عمران نیازی کا اور اس کے جو قریبی لوگ ہیں، تو پھر تو یہ ان کی کوئی بچت ہی نہیں ہے. پھر ان کے لیے جو ہے عمر عطا بندیال یا جو لاہور والی سسرال ہائی کورٹ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. وہاں پر تو جو میجر صاحب یا کرنل صاحب، جو بریگیڈیئر صاحب جو بھی بیٹھے ہوئے انہوں نے سزا دینی ہے، تو ان کے پاس تو پہلے سے ہی سارا کچھ تیار ہوتا ہے کہ بھئی کس کو کتنے سال کے لیے پھڑکانا ہے. تو اس کا سد باب کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے کہ بھائی ایک پہلے تو فوجی عدالتیں جو ہے نا ان کو ختم کرو. تو وہ یہ ختم کر سکتے تھے اپنے 4-5 ہم خیال یا 7-8 ججز بٹھا کر بھی، لیکن چالاکی انہوں نے یہ کر دی کہ اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ ہمارے مستقبل کے 17 سپٹمبر کو جنہوں نے چیف جسٹس بننا ہے ان کو ڈال دیے. اب یہاں پر جب سماعت ہوگی تو ظاہر ہے اس میں سارے ججز جو ہیں اب آپ کو پتہ ہی اپنی اپنی آبزرویشن دیتے ہیں، ریمارکس دیتے ہیں، پھر ان پہ سرخیاں بنتی ہیں اور روز نئی نئی ہیڈ لائن کریٹ ہوتی ہیں. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی بولیں گے، باقی بھی بولیں گے. تو جب وہ لوگ فوجی عدالتوں کے خلاف باتیں کریں گے تو تکلیف کس کو ہوگی؟ ہمارے سیاسی جرنلوں کو. حکومت تو ویسے ہی نیوٹرل ہے، ان کے لیے تو کوئی یہ چیز معنی نہیں رکھتی، وہ ان کی تو کوئی اس میں سے ہی نہیں ہے. یہ مقدمہ اصل میں ہے آرمی چیف اور سپریم کورٹ کے چیف کے ہتھوڑا گروپ کے چیف کے درمیان، کہ کتنے مہینے سے یہ جو ہمارا ہتھوڑا گروپ ہے یہ اس نے آرمی چیف کو ٹف ٹائم دیا ہوا ہے. وہ جس کو پکڑتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ضمانت لے لیتے ہیں، ان کے رستے میں جو ہے انہوں نے رکاوٹ ڈالی ہوئی. ورنہ اگر یہ تعاون کرتے جس طرح کہ ہمارے ہتھوڑا گروپ کی ایک ہسٹری چلی آ رہی ہے، تو آرمی چیف نے اب تک عمران نیازی جیسے لوگوں کو جو اس کے ارد گرد تھے ان سب کو ان کا بوریا بستر کب کا لپیٹ دینا تھا. لیکن چونکہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارا ہتھوڑا گروپ جو ہے وہ ہمارے جو ہے قبضہ گروپ ہے اس کے ساتھ الائن نہیں ہے. اب یہ ایک لمبی سٹوری ہے تو میں اس میں نہیں جاتا کہ ساری صورتحال کیا ہے، کئی ویڈیوز میں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے. تو اب یہ ان کی ایک اور مارکا جو شروع ہونا ہے کل سے، تو اس میں عطا عمر بندیال نے قاضی فائز عیسیٰ اور ان لوگوں کو شامل کیا ہے. تو باقی ججز جو ہیں وہ تو ابھی جونیئر ہے، ان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ابھی چیف جسٹس نہیں بننا. سیدھا سیدھا جو اس کا وہ جو ہے نا آپ کہہ لیں گے جو جب قاضی فائز عیسیٰ اس کے حوالے سے اپنے ریمارکس دیں گے، فیصلہ دیں گے، تو یہ کیس میں ان کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے گا اور ان کے اور تھوڑا ہمارے قبضہ گروپ کے درمیان ایک دشمنی جو ہے وہ ابھی سے اس کی ابتدا ہو جائے گی. ظاہر ہے آرمی چیف یا ہمارے جو سیاسی جرنل وہ تو یہ نہیں پسند کریں گے کہ سپریم کورٹ جو ہے ان کے خلاف فیصلہ کرے اور ان کی عدالتیں جو ہیں ان کو غیر قانونی غیر آئینی قرار دیں. لیکن ظاہر قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اس موقع پر پیچھے نہیں ہٹ سکتے. جب وہ بینچ کا حصہ ہیں تو انہوں نے تو یہی کہنا ہے کہ بھئی یہ عدالتیں جو ہیں یہ غیر قانونی ہیں، جو سویلینز ہیں ان کا ٹرائل وہاں پر نہیں ہونا چاہیے. تو یہ پہلے سے ہی ایک آپ کہہ لیں کہ بون آف کنٹینشن جو ہے نا، تنازع جو ہے وہ ابھی سے انہوں نے رکھ دیا تاکہ ان پہلے ہی وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تھے جو پہلے والے ہمارے سیاسی جرنیل تھے. تو یہ اس کیس کی وجہ سے ان کے درمیان جو ہے ابھی سے جو ہے لڑائی جو ہے اس کا بیج جو ہے وہ اس عمر عطا بندیال نے ڈال دیا. تو آپ دیکھیں گے اس مقدمے کے حوالے سے جو ہے اس کا مقصد اور کچھ نہیں ہے. اس سے ان کو 2 فائدے ہیں، ایک تو عمران نیازی کو بچانا ہے فوجی ٹرائل سے اور دوسرے لوگوں کو، اور دوسرا قاضی فائز عیسیٰ اور دوسرے ججز کو ہمارے جو قبضہ گروپ ہے ان کے آمنے سامنے لا کر ان کے درمیان جو ہے وہ ٹسل کریٹ کرنی. اس نے تو اب چلے جانا ہے 16 سپٹمبر کو، تو یہ جاتے جاتے یہ جو ایک نئی لڑائی شروع کروا کے جا رہا ہے. اب قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ میں تو شامل ہیں. اگر میری ذاتی رائے اگر لی جاتی تو میں تو ان سے کہوں گا کہ بھائی اتنے عرصے سے قاضی فائز عیسیٰ کو اس نے کسی اہم بینچ میں شامل نہیں کیا. ایک دفعہ کیا تھا تو وہ ایک مذہبی ایشو تھا، اس میں بھی پھنسوانے کی کوشش کی کہ مذہبی طبقہ ان کے خلاف ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ فوجی جو ہے ان کے خلاف ہو جائے. تو ٹھیک ہے، قاضی صاحب جو ہیں وہ آگے بڑا لمبا عرصہ ان کے لیے پڑا ہوا ہے، وہ اپنے جو ہے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے بھی کریں گے، ہر چیز کی انٹرپریٹیشن صحیح کریں گے. لیکن اس وقت انہیں اس اسکیم میں اگر وہ نہ شامل ہو تو بہت بہتر ہوگا. انہیں صاف انکار کر دینا چاہیے کہ بھائی میں اس بینچ میں شامل نہیں ہو رہا. باقی وہ جو سردار طارق مسعود ہیں، منصور علی شاہ ہیں یا آفریدی، وہ بے شک شامل ہو جائیں،
تو اگر قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ سے ہٹ جائیں تو ان کی یہ جو ایک وہ جو اسکیم ہے ان کو لڑوانے والی، یہ فوری طور پہ ناکام ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ میری ذاتی رائے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بہت تجربہ کار ہیں، وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، وہ اب اس بینچ میں حصہ بنایا ہے، اب ان کی مرضی ہے، ورنہ کئی بار ان کو بنا کر ہٹا دیا جاتا ہے، تو جس طرح پہلے ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے تو انہیں صاف کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں معذرت کرتا ہوں، میں اس بینچ میں نہیں شامل ہو سکتا، اور یہ کوئی زبردستی بھی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ۔ اب یہ صورتحال ہے کہ اچھی خبر تو یہ ہے کہ قاضی صاحب جو ہمارے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننے والے ہیں، نوٹیفکیشن ہو گیا ہے، اور اس سے اب ہتھوڑا گروپ جو ہے وہ آج کے بعد جو ہے وہ نارملائز ہونا شروع ہو جائے گا، ان کی جو میجورٹی تھی 8 والی وہ ختم ہوتی جائے گی۔ ویسے بھی پشاور ہائی کورٹ سے جسٹس ہلالی جو ہے وہ ایلیویٹ ہو کر آ رہی ہیں، تو ظاہر وہ بھی ان کے گروپ کا حصہ نہیں ہوں گی، وہ بھی جو ہے انڈیپینڈنٹ ان کی ایک تھنکنگ ہوگی، اور وہ اپنا جو ہے اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ استعمال کر کے فیصلے کریں گی۔ یہ جو اس سے پہلے لوگ آئے تھے، وہ جو جسٹس عائشہ ملک جیسے یا مظاہر علی نقوی، وہ تو سارے جو ٹھپا لگانے والے تھے، تو اس سے یہ تبدیلی آئے گی۔ اب لیکن یہ جو کل فوجی عدالتوں والا معاملہ ہوگا، اس سے جو ہے ایک نئی تنازع جو ہے کھڑا ہوگا، اس سے اگر قاضی فائز عیسیٰ خاص کر بچ جائیں تو وہ میرا جو یہ خیال ہے کہ بہتر ہوگا کہ وہ اس میں حصہ نہ لیں۔ باقی دیکھیں کل جب سماعت ہوگی تو اس کیا بنتا ہے، آپ لوگ بھی اس حوالے سے جو ہے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کروں گا، اور جو نئی اس میں اپڈیٹ آئے گی اس کے حوالے سے پھر آپ کے ساتھ ڈسکشن ہوگی۔ تو اس وقت تک کے لیے اب مجھے آپ دیں اجازت، رب راکھا۔